آپ کی محبتوں میں ملتمس ہوں۔ پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید بہاؤالدین گیلانی المعروف نگاہ علی سرکار صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ تمام احباب سے خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نہیں اچھا جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء الذی فی شانہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم الرؤوف الرحیم وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وأتباع سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآبائه وأمهاته وأعمائه وعماته وآل بيته كريمين وآله طيبين والطاهرين وأصحابه الراشدين والمهتدين وأزواجه أمهات المؤمنين وأتباع المؤمنين الكاملين وسيدي مرشدي عبد القادر جیلانی کریم و ابن کریمین وأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنین الکاملین إلى يوم الدین علیہم الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل قدر سب سے پہلے تو حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آل پاک سے اور مولا حسین علیہ السلام کی آل پاک سے سادات کرام، علامہ علی اصغر صاحب پیر حسین الدین شاہ صاحب کے مدرسہ کے فاضل ہیں، نقیب محفل، بیٹا آپ کا نام تو عمر فاروق، ماشاءاللہ، اچھا عمر فاروق نظامی، نعت خواں حضرات، علامہ سروردی صاحب، مہمانان گرامی و حاضرین کرام، حاج کی یہ مختصر سی سالانہ محفل پاک جو کہ وحید لالا اور فوجی بھائی کے والدین کریمین مستری شہید بابا کے ایصال ثواب کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، تو مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کے صدقے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود اور مقام شفاعت کے صدقے ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو روحانی درجات کی بلندیاں عطا فرمائے، ان کی روح کو، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ ابھی کچھ چیزیں جو بڑی خاص چیزیں ہمارے مسلک کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، شان اہل بیت کے حوالے سے، وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آج سے 3 دن پہلے مجھے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک لکھا ہوا شعر جو کہ انہوں نے مولا حسین علیہ السلام کی شان پاک میں لکھا تھا،
میں نے آپ لوگوں کو بھیجا بھی تھا، وہ جو شعر تھا جب وہ میری نظر اور سماعت سے گزرا، میں نے اس کو سنا، پڑھا، تو میں نے تھوڑا سا اس کی مضمون کے اندر اضافہ کیا۔ وہ شعر یہ تھا کہ دوزخ والے کیا جانے مقام حسین، مقام سیدنا حسین کا، کہ اہل جنت کے ہیں سردار حسین ابن علی۔ اب یہ شعر تھا پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا، تو میں نے ذرا سا اس کا مضمون مکمل کیا، اور 3 دن پہلے ہی مجھے رات کو پیر نصیر الدین شاہ صاحب خود تشریف لاتے خانے، اور آپ نے ایسے خوبصورت ایک نور کی طرح لباس پہنا ہوا ہے، اور آ کے مجھے فرماتے ہیں کہ مجھے وہ والا شعر سنا۔ میں نے ان کو ماشاءاللہ زندہ ماشاءاللہ زندہ باد۔ تو میں نے جب اس اضافت کے ساتھ یہ شعر لکھا تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے سن کے بڑے خوش ہوئے، اور مجھے سٹیج کی طرف بڑھا کے کہتے ہیں کہ ان خطاب بھی تو کر، ٹھیک ہے۔ تو وہ شعر جو میں نے اضافہ کیا تھا وہ یہ ہے، بڑا پیارا شعر ہے کہ دوزخ والے کیا جانے، دوزخ والے کیا جانے مقام سیدنا حسن و حسین، دوزخ والے کیا جانے مقام سیدنا حسن و حسین، اہل جنت کے ہیں سردار شہزادے رسول، اہل جنت کے ہیں سردار شہزادے رسول کے۔ اچھا، مجھے الحمدللہ پھر انہوں نے زیارت بھی بخشی اور مجھے اسٹیج پہ بھی بٹھایا۔ تو یہ میں نے خود اپنی طرف سے اس میں اضافت کی تھی، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ دوزخ والے کیا جانے، دوزخ کیا نو کی پتہ ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے جانا ہی ادھر ہے، جنہوں دا راہ ہی ادھر ہے، انہوں نے کتنے اللہ توفیق دینا ہے کہ انہوں نے سمجھ آ سکے کہ مقام حسن و حسین کیا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے بھی تو وہ راستہ چاہیے نا جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ ایمان کا راستہ چاہیے جو جنت کی طرف جانے والا ہے۔ حسن و حسین کے مقام کا شعور بھی اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ دوزخ والے کیا جانے مقام سیدنا حسن و حسین، اہل جنت کے ہیں سردار شہزادے رسول۔ اور جناب حاضرین، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اصحاب کاف تھے نا، ان کے نام تھے یملیخہ، مکسلمینہ، کشفوتت، تب یونس، ظرفت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس، اور ان کا جو کتا تھا اس کا نام تھا قطمیر۔ اصحاب کاف دے کتے دا کی ناسی قطمیر۔ اب اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کے جو تعداد کے اختلاف ہے نا، اس کو جام بھی بیان فرماتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 4 تھے، 5واں کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے، 6واں کتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ ان کے یہ نام تھے جو میں نے بیان کیے نا۔ اب 8واں کیا تھا؟ ان کا کتا تھا، اور کتے کا کیا نام ہے؟ قطمیر۔ اصحاب کاف کون نے؟ بنی اسرائیل دے اولیاء، بنی اسرائیل دے ولی نے نا۔ بنی اسرائیل کے اولیاء کا کتا قطمیر، جس نے اصحاب کاف کی غار کے دہانے پہ اپنے موت قبول کر لی لیکن غار نہیں چھوڑا، وفا میں اس حد تک گیا کہ اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی دیکھی لیکن اس نے جگہ نہیں چھوڑی۔ اصحاب کاف دا کتا ہے نا، ولیاں دا کتا ہے،
تو کتے دی کی شان ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ کتا بادشاہوں کا تاج پہنا کے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اصحاب کہف کا کتا، ولیوں کے در کا کتا جنت میں جائے گا۔ اب ساری دنیا دے علماء جے رل کے بہ جاننا آج تو نہیں کتے دے جنت وچ جان دی حقیقت نو نہیں سمجھ سکتے، کتے کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے کہ کتا تو ایک نجس ناپاک جانور ہے جس کے پلے میں نہ کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کلمہ ہے، نہ حج ہے، تو بھائی وہ اصحاب کہف کے ساتھ کیسے جنت میں جائے گا؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ جس نے بنی اسرائیل کے ولیوں سے وفا کی، اللہ نے اس کے صلے کو ضائع نہیں کیا۔ اب یہاں پہ جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا خلاصہ خالی کلمہ نماز روزہ نہیں ہے، وفا ہے۔ جنت میں جانے کا جو خلاصہ ہے نا اس سورہ مبارکہ کا، تو رب کے فرمان کا کیا مقصد ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کلمہ نماز روزہ نہیں، کیا چاہیے؟ وفا بھی چاہیے۔ وفا ہو تو کتا بھی جنت میں جائے گا، وفا نہ ہو، یاد رکھو، میں تمہانوں ایک بڑا زبردست قسم دا فتوے والا جملہ دینا، یاد رکھ لو کہ اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں جائے گا، لیکن مولا علی کا اور اہل بیت کا منکر جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک طرف کتا جنت میں جا سکتا ہے، اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کی حدیث گواہ ہے، اور دوسری طرف فرمایا کہ کوئی مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان قیام کرے، سجدے کرے، رکوع کرے، پوری زندگی گزارے، اس حال میں کہ وہ کعبے کے اندر عبادت کرنے والا ہو، لیکن اس کے دل میں اگر اہل بیت کا بغض ہے، ماتا کافرہ دخل فی النار، وہ کافر ہو کے مرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ انہی گل تو سمجھ آ گئی؟ اصل جڑی چیز ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑا سٹیٹس یا معیار ہے وہ کیا ہے؟ وفا۔ کیا چیز ہے؟ وفا۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے۔ صلاۃ و سلام۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ شبیریہ۔ اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وفا۔ بھائی جڑے آج تک پوری دنیا دے مولا مل کے ایک کتے دی حقیقت نو نہیں سمجھ سکے، ان کو کیا سمجھ آئے گی کہ رسول اللہ کے اصحاب کا مقام کیا ہے؟ بھائی صحابہ اور رسول کے تو ان کا مقام کیا ہے؟ اور جن کو آج تک صحابہ کی نہیں سمجھ آئی، ان کو کیا سمجھ آئے گی کہ رسول اللہ کے اہل بیت کا مقام ہے؟ رسول اللہ کے اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ اور جن کو آج تک اہل بیت اطہار کی نہیں سمجھ آئی، ان کو کیا سمجھ آئے گی کہ سیدنا ابو طالب کا مقام کیا ہے؟ سیدنا ابو طالب کا مقام کیا ہے؟ اور یاد رکھیں کہ سیدنا ابو طالب وہ ہستی ہیں جنہوں نے 50 سال تک رسول اللہ کے ساتھ وفا کی، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، علماء بیٹھے دن مختصر کر دینا، اللہ نے قرآن دے اندر نا بعض لوکاں دے اعمال نو اتنا پسند کیتا کہ انہاں نو اپنی ذات دی طرف نسبت فرمایا۔ جویں اللہ دے رسول نے جدوں کنکر سٹے نا جنگ وچ، اللہ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ یا رسول اللہ تو نہیں سٹے، اے رب نے سٹا۔ جدوں اللہ دے نبی نے بیت الرضوان تے ہاتھ رکھیا صحابہ دے ہاتھ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں دے ہاتھاں تے تیرا ہاتھ نہیں، یہ رب دا ہاتھ۔ تے جدوں رسول اللہ دے واسطے مال خرچ کیتا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مال میرا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے آپ کو فقیر پایا تو میں نے آپ کو غنی کر دیا، وہ مال کس کا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ کا نہیں، اللہ نے فرمایا وہ میرا مال ہے۔
اور جب حضرت سیدنا ابو طالب سایہ بن کے کھڑے ہوئے رسول اللہ کے سر پہ، تلوار لے کے کھڑے ہوئے، رسول اللہ کے پیرے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو طالب کی اس وفا کے انداز کو قرآن میں فرمایا کہ علم یجد کا یتیماً فآوا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو پناہ دی، گھر ابو طالب کا ہے، شاب ابی طالب ہے، رات کو پیرے کے لیے ابو طالب کھڑا ہے، اپنے بچوں کے بستر بدل کے رسول اللہ کے بستر پہ لٹا رہا ہے، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ رب فرماتا ہے کہ علم یجد کا یتیماً فآوا، یا رسول اللہ تیرے سر پہ ابو طالب نہیں کھڑا، میں کھڑا ہوں۔ ابو طالب نہیں کھڑا، کون کھڑا ہے؟ میں کھڑا ہوں۔ اور حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام، یہ میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ یہ ہمارے اہل سنت کا اعزاز ہے، او کام جڑا شیعہ یا رافضیاں دے پیو دادے نہیں نہ کر سکے، وہ آج آن کے ساڑھے علامہ صداقت فریدی صاحب نے کی۔ حضرت بابا یہ اپنا میاں منظور فریدی صاحب جو ہے، منظور شاہ صاحب فریدی، جامعہ فریدیہ سائیوال، ان کے یونیورسٹی کے فاضل ہیں، اور انہوں نے ایمان ابو طالب پہ پی ایچ ڈی کی، اور پوری دنیا کے علماء کو انہوں نے چیلنج کیا، انہوں نے کہا کہ اس پہ تم آؤ میرے ساتھ بیٹھو مناظرہ کرو، اور ان کی وہ کتاب اگر کسی کو چاہیے ایمان ابو طالب پہ، عرفان ابو طالب میرے پاس موجود ہے، میں اس کو پی ڈی ایف پہ بھیج سکتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب بھائی حضرت ابو طالب ایمان والا نہیں تو پھر کائنات میں ایمان والا ہے کوئی نہیں۔ ساڑھے تواڑے سارے آندے لکھاں دے ایمان ابو طالب دے قدموں تے قربان۔ اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام، بیٹا ٹائم بھی مختصر ہو رہا ہے، وہ ہستی ہیں کہ جب شاب ابی طالب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام معصور ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گم ہو جاتے ہیں، اور جب نہیں ملتے، ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملتے، تو حضرت سیدنا ابو طالب جو ہیں وہ اہل قریش کے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کعبے دے چیف نے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کعبے کے اس وقت کے چیف ہیں، عام ہستی نہیں ہے۔ اب ان کا صفوں میں نہ شامل ہونا یہ حکمت عملی ہے، رسول اللہ کے دین کو آگے لے جانے، ورنہ کلمے کی دعوت سب سے پہلے جب اللہ نے فرمایا نا کہ وَانظُرْ لِعَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ یا رسول اللہ سب تو پہلے اپنے قرابت داراں نوں بلاؤ تے انہاں نوں دی دعوت دو، تے اللہ دے نبی نے سب تو پہلے جس ہستی دا انتخاب کیتا ان کو سیدنا ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب سے پہلے کلمہ کسی تک نہیں پہنچا، انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمے کو مانا، تسلیم کیا، تو پھر اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے رسول اللہ کے ساتھ اٹھ کے کھڑے۔ کائنات میں سب سے پہلا مومن جس تک کلمہ پہنچا اور جو کلمے پہ ایمان لایا اس ہستی کو سیدنا ابو طالب کہتے ہیں۔ اور اب میں آگے چڑھ رہا تھا، اچھا ایک چیز یاد رکھو، ابو طالب سے مولا حسین، یہ ایک فلسفہ ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بات ذرا مختصر کر کے بتا دوں۔ حضرت ابو طالب جڑے نا انہوں نے جس ٹائم دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل رہے تو انہوں نے نوجوانوں نے اکٹھا کیتا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اپنی اپنی تلواراں کڑ لو، جے محمد سانو مل گیا تو ٹھیک ہے، جے نہ ملیا تو جدہ جدہ میں دساں گا ادھا ادھا سر لا دو، سار اتار دو۔ اور جب آپ نے ان نوجوانوں کو اکٹھا کیا تو اس وقت حضرت سیدنا ابو طالب کی زبان پہ جو کلام تھا نا، جو شعر تھا وہ یہ تھا، آپ فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَا مُحَمَّدًا فِينَا نَبِيًّا، اللہ اکبر، اِنَّا وَجَدْنَا مُحَمَّدًا فِينَا نَبِيًّا کما وجد بنی اسرائیل موسیٰ رسولا، کہ بے شک ہم نے محمد کو اپنے درمیان ایسے ہی اللہ کا نبی اور رسول پایا کہ جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ کو اپنے درمیان رسول پایا۔ ادھر حضرت ابو طالب کی زبان بولتی ہے اور ادھر جبرائیل امین اللہ کا کلام لے کے اترتے ہیں، ادھر ان کی زبان سے نکلتا ہے اور ادھر اللہ کا کلام بن کے اترتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ
کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ادھر زبان ابو طالب بولتی ہے، ادھر سے اللہ کا کلام بولتا ہے. اب شعر کس نے پڑھا ہے؟ ابو طالب نے. اور اس شعر کے جواب میں اللہ آسمان سے وحی بھیجتا ہے، اور حضرت جبرائیل امین یہ آیت لے کے آتے ہیں کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. اب پھر واپس آ جائیں اسی بات پہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جو اصل ہے وہ کیا چیز ہے؟ وفا ہے. اسی چیز پہ دیکھیں اقبال رحمت اللہ علیہ کو معمولی ہستی نہیں تھی. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کوئی عام جو بندے نہیں سی، وہ فلاسفر بھی سی، شاعر بھی سی، اور اللہ کے ولی بھی تھے، کلندر بھی تھے، صاحب نظر بھی تھے. انہوں نے اسی بات پہ، اس آیہ مبارکہ پہ شان سیدنا ابو طالب میں یہ شعر کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. شعر سنتے رہے ہو نا آج تو نہیں، آج انہوں سنو کہ آیا کہ شان میں چھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے لوح قلم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں. کہ تو محمد سے وفا کرے گا تو تیری دسترس صرف کائنات تک نہیں، لوح قلم تک ہے. جو تیری زبان سے نکلے گا وہ اللہ کا کلام بنتا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ شبیریہ. تو بیٹا عرفان ابو طالب، شان ابو طالب اتنی بلند ہے کہ مقام صحابیت جس کو کہتے ہیں نا، یہ حضرت سیدنا ابو طالب کی محنت اور وفا کی خیرات کا نام. یہ ان کی محنت اور وفا کی خیرات کا نام مقام صحابیت ہے. ٹھیک ہے؟ تو آخر میں ابھی اس کو اور مختصر کر دیتا ہوں. اہل بیت اطہار کی تو شان بیان کرنا بڑا مشکل سی چیز ہے، لیکن پنجتن پاک علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری نظام کائنات کو بنایا. جنت بنائی، جہنم بنایا، ادیان بنائے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک کے نور پاک اور اہل بیت کے لیے بنایا. جنہاں نو اتھے سمجھ آ گئی تے الحمدللہ، تے جنہاں نو نہیں نہ آئی انہاں دے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے کل قیامت دے دن 50,000 سال دا دن رکھا. 50,000 سنہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کا دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کے برابر. جنہوں اتھے نہیں نہ سمجھ آ سکی کہ محمد کیا ہے، علی کیا ہے، سیدہ زہرا کیا ہے اور حسنین کیا ہے، ان کو دکھانے کے لیے اللہ نے میدان معاشر بنایا کہ لو بھائی آؤ آ کے اتھے بیو. آج میں تو ہنوں دساں کہ میرے محمد کا مقام کی کہ قیامت کا دن ہے، میدان حشر ہے. اللہ نو ساڑھنے جنت جہنم میں پیجن واسطے پھر مڑ کے دن قائم کرن دی ضرورت نہیں. اللہ نو بھی پتا کہ ایسا نہیں کی کیتا ہے، سانو بھی پتا ہے. اللہ چاہے تو قبروں میں چکے تے سیدھا جنت وے تے سیدھا جہنم. لیکن اللہ نے میدان معاشر رکھ دیا. کس لیے؟ شان 5 تن دکھانے کے. اب قیامت کا دن ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پہ اپنی داہنی جانب کرسی لگا دے. یہ رسول اللہ کا مقام محمود ہے کہ لو جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آئی، دیکھو آج میرا محمد ہی ہے. دنیا میں بھی یہ میرے عرش تک آیا اور آج قیامت کے دن بھی اس کا مقام میرا عرش. وَبَعَثُوا مُقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ. اللہ کا نام محمود ہے، مصطفیٰ کا مقام محمود ہے. اور اس کے بعد جب سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اب ساری چیزیں تو نہیں نہ پڑھ سکتے، جب ان کی باری آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لواء الحمد ہوگا، جس کے نیچے 1.25 لاکھ نبی اور ان کی امتیں جمع ہوں. پہلے 1.25 لاکھ نبی تے انہاں دیاں امتاں ٹردیاں ہوئیاں جدے کول جان گیاں شفاعت واسطے، تے خدا دے عرش تے کرسی لا کے بیٹھا ہوئے گا، انہوں کی کہنا محمد. اور اس کے بعد جب 1.25 لاکھ نبی اور ان کی امتیں قیامت کے دن سائے کے لیے جمع ہوں گی تو
تو جس جھنڈے کے سائے کے نیچے لواء الحمد کے نیچے 1.25 لاکھ نبی اور ان کی امتیں جمع ہوں گی، وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ مولا علی کے ہاتھ میں، مولا علی کے ہاتھ میں۔ اور جب کوئی اللہ کی بارگاہ سے اپنا حساب و کتاب مکمل کر کے جنت اور جہنم کی سند لے کے پلسرات کراس کر کے جنت میں جائے گا نا، یہ جہنم میں جائے گا، تو پلسرات کے دہانے پہ اللہ نے جس کو مور دے کے کھڑا کر دیا کہ لے بھائی جنت دی مور بھی تیرے ہاتھ، جہنم دی مور بھی تیرے ہاتھ، قسیم النار والجنہ یا علی، کہ جنت بھی تیرے ہاتھ، جہنم بھی تیرے ہاتھ۔ چاہویں پچھو پاس ہونے والے نو تو پاس کریں تو جنت جائے، جی ادھروں نمازاں روزے پاس کر کے بھی کوئی آ جاوے جی تو نہ پاس کریں تو جہنم میں جائے۔ اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ مولا علی۔ اب جنت اور جہنم کی تقسیم مہر کس کے ہاتھ میں ہے؟ مولا علی کے ہاتھ میں۔ اور جب کوئی بھی شخص آگے بڑھ کے جنت میں داخل ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اساکر نے اس کو روایت کیا کہ جنت کے دروازے پہ 5 تن کے نام لکھے۔ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ 5 تن کے نام لکھے ہیں۔ ارے جو جس کے لیے گھر بناتا ہے نا، ہمیشہ گھر پہ گھر والوں کا نام ہوتا ہے، مالکاں دا نام ہوتا ہے نا۔ 1.25 لاکھ نبی تے انہاں دیاں امتاں بھی جدوں جنت تے جان گیا نا، تے جنت تے مالکاں نوں کی کہنے؟ 5 تن پاک۔ اور جنتیوں کی جب صفیں بنے گی، سیدان شباب اہل الجنہ، وہ حسن اور حسین کی قیادت میں بنے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب حضرت سیدہ کائنات علیہ السلام قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، میدان محشر میں، اور اتھے آگے نا اکثران مروڑ بھی پہ جانا، انہوں کہنا لو جی غیر نبی کو نبی سے افضل کر دیا۔ او بھئی یہ غیر نبی ہیں، باقی نبی ہیں، لیکن یہ ذات نبی کا، ذات نبوت کے اجزاء ہیں۔ محمد کی جان دیکھنی ہو تو علی کو دیکھو۔ محمد کے تو ایک بال سے قیمتی یا زیادہ مقام والا کوئی نہیں ہو سکتا، محمد کی جان سے بڑا کوئی مقام والا ہو سکتا ہے؟ اور محمد کا جگر دیکھنا ہو جس سے خون بنتا ہے، کیونکہ حسن و حسین سے رسول اللہ کی آل چل رہی ہے، اس حدیث میں یہ حکمت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کس کو دیکھو؟ سیدہ کائنات کو دیکھو۔ اور نبوت کے درخت پہ اگے ہوئے اگر پھل یا پھولوں کو دیکھنا ہے تو حسنین کو دیکھو۔ یہ وہ ہیں جو رسول سے ہیں، نہیں سمجھو؟ جو رسول سے ہیں وہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، اور یہ رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے ان کا پروٹوکول اور عزت اللہ کی بارگاہ میں، دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا تو جب حضرت، اچھا اسی سے پھر تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، دیکھیں جنت کس نے تقسیم کرنی ہے؟ مولا علی نے۔ جنت کس نے تقسیم کرنی ہے؟ مولا علی نے تقسیم کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ولیوں کو حضرت امام شاہ محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے لے کے بڑے بڑے علماء، ائمہ، محدثین، ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ کائنات میں آدم سے لے کے آخری انسان تک، آخری ولی تک، جتنے بھی نبیوں کے امت کے اندر اولیاء گزرے ہیں نا، سب کو مقام ولایت مولا علی کی موت سے ملا ہے۔ اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کاف جو ولی ہیں، جن کو مورے ولایت لگانے والا علی ہے، ان کا کتا جنت میں جائے گا۔ اور آج کا مولوی کہتا ہے کہ مولا علی کا معاذ اللہ باپ وہ جہنم میں جائے گا۔ فکر کا مقام ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر ایمان یہی ہے تو ماتھور اس ایمان سے تو ہو۔ وہ ماتھور نے لکھا تھا نا، ہندو نے، کہ یہی ایمان ہے تو ماتھور پھر اس اسلام سے توبہ، کہ جس نے پالا محمد کو وہ جہنمی ہو گیا، وہ رہا کافر، اور جس نے قتل کیا رسول کے بیٹے کو
اس کے لیے کہتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھا تھا وہ تو جنت میں جائے گا ہیں۔ اب میں بات کر رہا تھا حضرت، اچھا اس پہ بھی بعد میں آؤں گا، حضرت سیدہ کائنات والا، یہ یاد رکھنا بیٹا موضوع، میدان حشر میں جو ان کا مقام ہے۔ اب جو اسلام ہے نا، دین اسلام ہے، وانظر لعشیرتک الاقربین، پہلے شروع ہوتا ہے، پہلا شخص سیدنا ابو طالب، اور جس پہ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی بقا کی بنیاد رکھی وہ ذات حسین ہے۔ اب دادا بھی ایک فلسفہ ہے، دادے کی جو زندگی ہے، دادے کی حیات، دادے کا کردار، وہ بھی ایک فلسفہ ہے، اور پوتے کا کردار بھی ایک فلسفہ ہے۔ پوتے کا کردار تو سب سے سنتے رہے نا، دادے کا میں بتا دیتا ہوں۔ دادے کا کردار، اس کے اندر یہ فلسفہ ہے کہ ہر وہ شخص جڑا نبی دی ذات نال وفا کرن والا ہو، ان کے اوپر چادر تان کے کھڑا ہو، ان کی وفا کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے والا ہو، جے ایسی ہستی نو تسی نمازاں دیاں صفاں تو باہر ویکھو نا تے انہوں کدرے ایمان تو خارج نہ کر دینا، ہو سکتا ہے کہ انہاں وچ سیدنا ابو طالب جیسا کھڑا ہو۔ بات تو نبی سے وفا کی ہے، محمد رسول اللہ سے وفا کی ہے۔ یہ دادے کا فلسفہ ہے کہ بھائی خالی ٹپیاں تے پگڑیاں تے نمازاں تے مسلے تے حجم سے نہ جانا، محمد کی وفا کو دیکھنا، محمد کی ذات کے ساتھ وفا کو دیکھنا، اور یہی معیار ایمان ہے، اور یہی جنت کا معیار ہے۔ ہر کسی نو ایمان تو خارج نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے کہ اس صاحب سیدنا ابو طالب جیسا صاحب ایمان کھڑا ہو۔ اور حسین نے کربلا کے اندر یہ بتا دیا کہ ہر داڑھی تسبیح مسلے والے نو ویکھ کے اذاناں دے ممبراں نو ویکھ کے انہوں ایمان والا نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے کہ ان میں یزید بیٹھا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایمان کا فلسفہ ہے۔ ابو طالب کی زندگی، ان کا کردار بھی ایک فلسفہ ہے، اور سیدنا حسین کا کردار بھی ایک فلسفہ ہے۔ اب حضرت سیدہ کائنات علیہ السلام، قیامت کا دن ہے، میدان محشر ہے، اور پورے آب و تاب پہ ہے۔ سارے نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں، سارے فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں، سارے جنات، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں، اور اتنے میں حضرت سیدہ کائنات علیہ السلام ان کی سواری آتی ہے، اور میدان حشر سے اللہ کی بارگاہ سے ندا آتی ہے، اور جنہاں دی آمد واسطے پروٹوکول دین واسطے اللہ خود اعلان کرے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی وزیر اعظم آ رہا ہو، مطلب کوئی سیکرٹری آ رہا ہو تو اس کے لیے وزیر اعظم اعلان کرے؟ صدر کے لیے کوئی عام کو چھوٹی رینک والا اٹھ کے ڈی ایس پی ایس پی اعلان کرے؟ نہیں، ہمیشہ چھوٹا بڑے کے لیے اعلان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے بڑا ہے کوئی کائنات ہے؟ کوئی بڑا نہیں ہے نا۔ رب نے اتھے اس حدیث دے اندر تہانوں اپنی یہ سنت بھی دس دیتی کہ بھائی جے گل آوے نا محمد آل محمد دی، اتھے اپنے بڑے پن کا اظہار نہ کرنا، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں سیدہ کائنات کا، اور مجھ سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ چاہے تو کسی فرشتے سے اعلان کروا دے، اتھے پھر کوئی نہیں کہنے لگا مولوی کہ نہیں جی یہ تو غیر نبی کو نبی سے افضل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا ہے، یا اہل الجمع، حدیث کے اندر آتا ہے یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، آگے کیا ہے، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، کہ اے آلیان معاشر سارے کے سارے، جنوں انس ملائکہ سب کے لیے یہ حکم ہے، اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہو گیا کہ اپنے ہاں سرانو تلا کرو تے نظرانو ہی تھلے کرو، سروں کو جھکاؤ، نکسوا رؤوسکم، تھلے ہو جاؤ، اتنے تھلے ہو جاؤ اتنے کہ سیدہ کائنات کی سواری دے کے اودے قدموں تک بھی نظر نہ پہنچے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ وغضوا ابصارکم، اکھاں بھی بند کر لو، جھکا لو، اور کس وقت تک جھکائے رکھو؟ 50,000 سال کا دن ہے نا، مہینہ لگتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں، سال لگتا ہے کہ 10 سال لگتے ہیں، زندگیاں لگتی ہیں، مگر جب تک سیدہ کی سواری جنت تک نہیں پہنچ جاتی
اس وقت تک تم نے سروں کو جھکائے رکھا. تو وہ ذات، وہ ہستی کہ جس کے سامنے 1.25 لاکھ نبی، اللہ کی سارے عالم ملکوت، ساری کی ساری انسانیت، جن و انس ملائکہ میدان حشر کے اندر سر جھکا کے کھڑے ہو اور اس وقت تک کھڑے رہیں جب تک کہ اس کی سواری گزر نہیں جاتی، اس ذات کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ ملکہ کریمہ سلطانہ سیدتی سیدۃ النساء العالمین مالکاتی ملکہ رحمت للعالمین. میں تو ان کی بارگاہ میں ایسے درود پڑھتا ہوں، وہ سنا دیجیے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے الحمدللہ ان کے کرم کی بات کرتا ہوں. آپ لوگ بیٹھے ہیں، مجھے اپنی زندگی میں 5 مرتبہ فیس ٹو فیس حضرت سیدہ کائنات علیہ السلام کی زیارت، میں نے اپنی زندگی میں 5 مرتبہ ان کی زیارت کی اور ان کے کرم کی بات کرتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ آخر تے تو آنو چلو یہ تو ہوئی نا گل اتنے تک، بیٹا ٹائم بھی ہو گیا. ابھی میرے پاس وہ موضوع نہیں، میں نے آپ کو اعیان و اعراض، واجب الوجود اور ان چیزوں کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کرنی تھی. وہ بیٹا اب اتنا ٹائم ساتھ نہیں دے گا، یہ چونکہ بڑا طویل موضوع ہے. سادی جی انہی گل سمجھ لو کہ سارے صوفیاء، اولیاء، اہل سنت، سارے عالم اسلام اور ایمان کا یہ ایمان ہے کہ واجب الوجود، بڑا تھوڑا کمپلیکیٹڈ سر یہ نہیں ہو جائے گا، میں آپ کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں. واجب الوجود، عالم الغیب، حی القیوم، حقیقی مدد کرنے والی ذات، حی القیوم یا ذات صرف اللہ رب العزت کی، اللہ کی ہے. واجب الوجود اور ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب. اگر کوئی بندہ کسی نبی یا ولی کے لیے یہ سمجھے کہ وہ اسی طرح سن سکتا ہے واجب الوجود اپنے علم کے ساتھ جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. انہی گل تو انہوں سمجھ آ گئی. یہ ہے توحید. اتنے آ کے نا خارجیاں دا دماغ واسے اتنے کھل ہو جانا، وہ کہنا جی بس اتو آگے نہیں. واجب الوجود سمیع و بصیر، مددگار، عالم الغیب، حی القیوم، صرف اللہ کی ذات ہے. جو اس کے اگینسٹ عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے اور شرک ظلم عظیم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ سب کا یہی عقیدہ ہے، ہم بھی یہی مانتے ہیں. اب ہر وقت اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ذات کو اللہ کہتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی نبی یا کوئی ولی بھی ایسے ہی سنتا ہے جیسے اللہ سنتا ہے، اللہ کو تو سننے کے لیے نہ ہمارے لفظوں کی ضرورت ہے نہ ہماری آواز کی ضرورت ہے، وہ تو بغیر لفظوں کے بغیر آواز کے بھی سنتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کلام کرنے کے لیے، یہ حافظ صاحب ایک بڑا کمپلیکیٹڈ موضوع ہے، علم کلام، فلسفہ کی بحث ہے. یہ میں نے پڑھی تھی یونیورسٹی میں، میرے پروفیسر تھے مولانا یوسف فاروقی صاحب، اور فلسفے کے بڑے ماہر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کلام کرنے کے لیے بھی نہ آواز کی ضرورت ہے نہ الفاظ کی ضرورت ہے. یہ جو موجودہ ہمارے پاس قرآن اللہ کی کتاب ہے نا، یہ اللہ کے اس ارادے کے مطابق ہے جو رب نے عرش پہ ارادہ فرمایا، اور اس کو لوح محفوظ پہ لفظوں میں لکھا گیا اور ان الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. گل سمجھ آ رہی ہے تو؟ اب واجب الوجود ذات کس کی؟ اللہ کی. ما فوق الاسباب، سمیع و بصیر ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اب اللہ تبارک و تعالی ہی واجب الوجود اور سمیع و بصیر اور مددگار ہے. یہ توحید ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں جڑا ساڈے بیٹا ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. صحیح نہ، اصل میں میڈیسن کھانے سے نہ خشکی ہوتی ہے. اب جو حضرت سیدہ کائنات سیدہ زینب علیہ السلام میدان کربلا میں کھڑی ہیں، حسین علیہ السلام کے لاشہ مبارک کو سمیٹ رہی ہیں اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں کہ یا جدی یا محمدہ، یا جدی یا محمدہ، ان الحسین مزمل بالدماء وبناتک الوصایا. یا رسول اللہ، اے میرے دادا، اے محمد. مختصر کرتا جاتا ہوں. امام زین العابدین
دمشق کے بازاروں میں ہیں، کوفے کے بازاروں میں بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں اور منہ کو مدینے کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ حضور سیدنا پیران پیر عبد القادر جیلانی اس زمانے میں جب تاتاریوں نے اسلام سے بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا، انہوں نے بغداد شریف کو ٹارگٹ بنایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس مشکل وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے اندر 80% لوگ حضور غوث اعظم کے تربیت یافتہ تھے، ان کے شاگرد تھے۔ اور وہ جب اسلام پہ مشکل گھڑی تھی نا تو پیران پیر مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اور کبھی سلطان بہو کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کن دھر کے ہوئے۔ اب یہ جو سارے کا سارا اہل بیت اطہار صوفیہ اولیاء کا جو عقیدہ ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ ایک پاسے تے آگے نا انہوں نے تو ہوئی۔ اب یہ دیکھو کہ اس کے پیچھے کیا ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی، اب رسول اللہ موجود کدھر ہیں؟ سب کا عقیدہ ہے کدھر ہیں؟ مدینے میں۔ مولا علی کدھر ہیں؟ نجف میں۔ سیدہ کائنات حسنین کرمین کربلا اور مدینے میں، غوث اعظم بغداد شریف میں، معین الدین چشتی اجمیری اجمیر میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب ان ہستیوں کو پکارا جاتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اتنے آن گے نا انہوں نے عقل کھل جاتی ہے، کہنا نہیں بھائی یہ تو شرک ہو گیا۔ اور بھائی یہ شرک نہیں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں شرک اگر لفظاں وچ ہوندا نا یا اعمال دے اندر ہوندا تو رب نے قرآن دے اندر فرمایا کہ میں بھی کریم ہوں میرا نبی بھی کریم ہے، میں بھی رؤوف ہوں میرا نبی بھی رؤوف ہے، میں بھی رحیم ہوں میرا نبی بھی رحیم ہے، میں بھی مومن ہوں میرا نبی بھی مومن ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر تو شرک کی ابتدا معاذ اللہ قرآن تو شروع ہو گئی۔ اگر جے شرک ہوندا لفظاں وچ یا عملاں وچ، جب نماز میں پڑھتے ہو قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو اللہ بھی کریم نبی بھی کریم، اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم، اللہ بھی رؤوف نبی بھی رؤوف۔ تو بھائی شرک یا توحید کا تعلق لفظوں سے یا اعمال سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے۔ اللہ جب کریم ہے تو وہ اپنی ذات میں کریم ہے، نبی کریم ہے تو اللہ کی عطا سے کریم ہے۔ اتنی گل سمجھ آ رہی؟ اللہ دیا جنیاں بھی صفات نے وہ ذاتی نے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی قوت ہے، اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کی قوت ہے۔ اسی بصیر تو ہم بھی ہیں نا، اپنا اصغر بچے سن دے اسی بھی ہاں، اللہ بھی سندا ہے، اسی بھی ویکھدے ہیں تے اللہ بھی بولدا ہے، اسی بھی گلاں کردے ہیں تے اللہ بھی کلام کردا ہے۔ فرق کیوں ہے بھائی؟ فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ خود اپنی ذات سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سن سکتے ہیں سنا نہیں سکتے، دیکھ سکتے ہیں دکھا نہیں سکتے۔ اللہ سن بھی سکتا ہے سنا بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے دکھا بھی سکتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی قوت اور اس کے اختیارات ہے۔ اور افسوس ہے، میں کہتا ہوں بلکہ لعنت ہے ان لوگوں کے عقیدے پہ جو اللہ کی توحید کو تو مانتے ہیں لیکن توحید کے اختیارات کو نہیں مانتے۔ سادی جی تو انہوں میں گل دسا، تھوڑے جب موبائل ہے نا سارے ہے نا، یہ موبائل ٹیکنالوجی کس نے بڑھائی ہے؟ ہمارے سائنسدانوں نے، ہمارے لوگوں نے بڑھائی ہے، انسانوں نے۔ موبائل کڈو کال کرو سم پہ ہی ہو گئی، گل یہ کہ سم ہوئے کنیکشن ہونا چاہیے۔ اتھوں موبائل کڈو نا، ہن گل کرو تسی امریکہ تہاڈا بھرا نال چاچے مامے نال تسی گل کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہو نا۔ موبائل ٹیکنالوجی سائنس تمہاری آواز تمہاری بات کو امریکہ پہنچا سکتا ہے، اور رب تمہارے درود و سلاموں کو، تمہارے نذرانوں کو، تمہاری ان ہدیہ عقیدت کو، ان نعتوں کو، کلاموں کو مدینے والے کو نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں اعتراض نبی پہ نہیں ہے، اعتراض علی پہ نہیں ہے، اعتراض غوث اعظم پہ نہیں ہے، یہ اعتراض اللہ کی ذات پہ ہے۔ ایسے اللہ نو اشہد لا الہ الا اللہ کہنا چھڑ دو بھائی، جڑا انی بھی طاقت نہیں رکھدا کہ تہاڈا سلام اتھوں مدینے والے نو سنا سکے۔ تہاڈو جدوں یا علی مدد کہندے ہو تے تہاڈی مدد دی فریاد، اس کو استعانت نہیں کہتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آ جاؤ نا پھر واپس گل دے۔ مددگار کون ہے؟ استعانت کس سے ہے؟ اللہ سے۔ ان ہستیوں سے جو
فریاد کی جاتی ہے نا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، تو اس کو کہتے ہیں استغاثہ، فریاد، ندا۔ یہ ہم رکھتے ہیں کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنی قدرت سے ہماری اس فریاد کو وہاں پہنچاتا ہے، مدینے پہنچاتا ہے، بغداد پہنچاتا ہے، اجمیر پہنچاتا ہے۔ تو پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نو تسی سائنس ٹیکنالوجی دے برابر بھی ہوگی طاقت نہیں سمجھ رہے تو انہوں پھر لا الہ الا اللہ کہنا ہی چھڑ دو۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہو نا کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت اللہ ہے، تو دوسرے پاسے اللہ دے سمیع و بصیر ہونے دے انہیں اختیارات بھی نہیں مان سکتے کہ رب اپنے نبی کو دکھا بھی سکتا ہے، سنا بھی سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا اللہ سنا بھی سکتا ہے، دکھا بھی سکتا ہے، اور اسی لیے اہل ایمان لوگوں، ایمان والے جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے اللہ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، اور تم کائنات کے کسی حصے میں بھی ہو، جب میرے نبی پہ سلام کی باری آئے نا تو اس طرح کہو کہ السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تہاڈا مسئلہ نہیں کہ اللہ نے کیویں پہنچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، جے رب نہ سنا سکتا ہوئے اور نبی نو اللہ نے اس چیز دی قدرت نہ دیتی ہوئے کہ نبی جواب دے سکتا ہوئے تو اللہ قرآن دے اندر حکم کیوں دے؟ اللہ کا قرآن ہے نا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے عقل والے واسطے چیز واضح کر دیتی کہ میں رب ہوں، سننا سنانا دکھنا دکھانا میرا کام ہے، تمہارا کام ہے سلام کو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ سلام کو۔ تو بیٹا کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی مطلب ہوتی ہیں کمپلیکیٹڈ، مشکل ہوتی ہیں، عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم بھی سمجھتے ہیں توحید کیا ہے، ہم تو واجب الوجود صرف اللہ کو مانتے ہیں، مانتے ہیں نا حضور؟ واجب ما فوق الاسباب، سمیع و بصیر صرف اللہ، یہ اللہ کی توحید کے اختیارات سے ہے۔ بھائی توحید نو مان لیا تے اختیارات نہ مانے کہ رب انہیں جوگا بھی نہیں جنہیں جوگا موبائل ہے معاذ اللہ، تو پھر ایسے اللہ کو لا الہ الا اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گل سمجھ آئی تو انہوں؟ اور بیٹا آج کے زمانے میں آخر پہ بس بالکل ختم کرتا ہوں، کچھ نوے طرح کے لوگ آ گئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ جنہوں کہنا ہوتا ہے نا حنیف قریشی کے باندیاں بولیاں بول دیں وہ میرا کلاس فیلو بھی ہے، ہم نے درس نظامی اکٹھا پڑھا ہوا پہلے 2-3 سال، اولا ثانیہ ثالثہ تک تقریباً ہم اکٹھے رہے۔ تو بیٹا آج کل کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو معاذ اللہ انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء اللہ اور ان کی کرامات پہ انجینئرنگ کرتے ہیں۔ بھائی جتھے انسان دی عقل ختم ہوئے نا، کرامت یا معجزہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے، اس سے آگے کی بات ہے۔ اتنے انجینئرنگ نہیں ہوتی، اور انہوں دے پٹھیاں دی جڑی اپنی تحقیق ہوندی ہے نا، وہ میں کہتا ہوں کہ کافروں کے برابر بھی نہیں ہے، اور خود اسلام کے اسکالر بنے ہوئے ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ آج کل سنا آپ نے، یہ بڑا مشہور ہے، انہوں نے کلمہ بڑھایا ہوا ہے، سنا ہے نا آپ نے؟ اور اس کی وجہ سے اولیاء کرام معاذ اللہ وہ اکابرین، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بعد میں آنے والے کم علم، کم عقل، کم ظرف، کم مرتبت والے لوگ اپنے سے پہلے بڑے مقام والوں پہ بھونکیں گے، یہ آثار قیامت میں سے ہے۔ اب یہ یاد رکھو کہ یہ جو کلمہ ہے نا، یہ چشت بہشت کی جو کتاب ہے اس سے لیا گیا، اور چشت بہشت کی کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے تو تسی یہ ثابت کرو نا کہ چشت بہشت کی کتاب لکھی کہ نہیں ہے، جن کی اتنی بھی انجینئرنگ نہیں ہے وہ انجینئرنگ کرتے ہیں سلطان الہند پہ۔ یاد رکھو یہ کتاب الاخیار شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کون سی؟ کتاب الاخیار، اور اس کے صفحہ نمبر 52 اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں، اور وہ یہ روایت لیتے ہیں کہ اس سے سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے، اور سید چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، اور نظام الدین کے مرشد کون ہیں؟ بابا فرید، بابا فرید کے مرشد حضرت بختیار و شکاکی رحمت اللہ علیہ، ان کے مرشد سلطان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ۔
اب وہ اس کے اندر یہ روایت کرتے ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی روایت کہاں سے لے رہے ہیں؟ سید نصیر الدین چراغ دہلوی سے، اور یہ روایت ہے کس سے؟ نظام الدین اولیاء سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے یہ فرمایا کہ ہم نے اپنے مرشد نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے مقام والے ہیں، لیکن آپ نے امت کی تعلیم کے لیے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہیچ کتاب نہ دارا، میں کوئی کتاب نہیں لکھی، میں نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اور بابا فرید نے کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ اس لیے کہ ان کے مرشد حضرت بختیار اوشی کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اور بختیار اوشی کاکی نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ اس لیے کہ ان کے مرشد حضرت سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ نہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی اور نہ قرآن کے علاوہ انہوں نے زندگی میں کسی کتاب سے درس دیا۔ یہ کتابیں بعد میں آ کے لکھی گئی، بعد کے زمانے میں آ کے لکھی گئیں۔ یہ ہون پچھلے آدھے ایک نوی کتاب نکل آئی، اس کا نام تھا جی دیوان معین الدین، اس کی 6 جلدوں پہ آ گئی۔ جب کوئی بندہ دیکھتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو پتہ نہیں سلطان الہند کی نوی کتاب آ گئی، بھائی وہ وہاں پہ بیٹھ کے کتابیں لکھ رہے ہیں۔ بعد میں آن والے لوگوں نے کتاباں نو شہرت دین واسطے انہاں ہستیاں دی طرف منسوب کر دیتا اور ان کے اندر وہ غلط عبارتیں ڈال دی کہ جن کی وجہ سے اولیاء کرام پہ بھی اعتراضات کھڑے ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ جب اس پہ تحقیق کی پتہ چلا جی کہ یہ کوئی معین الدین کاشفی صاحب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے اور نام رکھا ہے دیوان معین الدین۔ گل سمجھ آ رہی ہے تو انہوں کتاب الاحیار میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس چیز کو کلیئر کیا، اور انہاں دی تحقیق تو بڑی تحقیق ہے کہ کنیا لال جن نے تاریخ لاہور لکھی ہے، اس نے اپنی کتاب دے اندر نصیر الدین چراغ دہلوی اور حضرت نظام الدین اولیاء کی اس روایت کو لے کے آیا۔ کنیا لال ہندو ہے، اس کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ سلطان الہند جیسی ہستی نہ کوئی ایسی کتاب لکھ سکتی ہے، نہ کوئی ایسی عبارت لکھ سکتی ہے۔ تحقیق تواڈی ہندوؤں دے برابر نہیں تو بنے تو تسی اسلام دے بڑے بڑے سکالر۔ خدا کے بندوں پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ آیا یہ کتاب واقعی ان سے منسوب ہے کہ نہیں، مطلب منسوب تو ہے لیکن یہ ان سے ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس طرح کی کوئی کتابیں کوئی بھی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے اولیاء سے صوفیاء سے ثابت نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں سانوں ساریاں نوں اولیاء اللہ دی محبت بھی عطا کرے، پنجتن پاک اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت و محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث اعظم کا فیضان عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا یہاں تک قبول فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو بیٹا ابھی اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، ما علینا البلاغ المبین۔ ہاں مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی کی رفعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، اور السلام سب رسولوں کی رسول، اور یہ سلام آجزانہ قبول۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اذان محترم سارے احباب جتنے حاضرین مجلس ہیں ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف اور بلا درود شریف پڑھ کے اپنا اپنا حصہ ڈال دیں قدم شریف کے اندر. صاحب خانہ نے ایک طویل فہرست مہیا کی ہے جس میں بہت سارا کلام اللہ شریف اور دیگر وظائف اور کلمات طیبات پڑھے گئے وہ سارے قبلہ پیر صاحب کے ملک کر دیں اور جو کچھ ہم نے خود پڑھا ہے جو گھر والوں کو طرف دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے وہ ہمارے بغیر اس فہرست کے پڑے ہوئے بھی وہ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا اپنا حصہ ڈالا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کی خواہشوں کو قبول فرمائے اور میں دعا کے لیے پیر صاحب سے گزارش کروں گا دعا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآبائه وأمهاته وأمهات وأمهاته وسيداته طيبة طاهرة كريمة وآل بيته كريمين وآله طيبين والطاهرين وبارك وسلم وصلى عليه سبحان القادر القاهر القوي المعالي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والإکرام برحمتک استغیث اللهم یا نور تنورت بالنور والنور فی نورک یا نور اللهم بارک علینا وادفع عنا بلاءنا یا رؤوف لبیک وارحم لبیک واشفع لبیک واغفر لبیک واکرم لبیک فإن الله يبعث من في القبور اللهم ارزقنا خير الدارين والقرب والإخلاص والاستقامة يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدينا ساحلنا أشكالنا اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا دافع البليات اللهم يا حل المشكلات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا مسبب الأسباب اللهم يا شافي الأمراض يا رافع الدرجات في الدنيا والآخرة بحرمة سيد السادات وبحرمة سيد الأبرار وبحرمة جد الحسن والحسين وبحرمة أبو الحسن والحسين وبحرمة أمي الحسن والحسين وبحرمة أمة جد الحسن والحسين وبحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج پلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ
یا الہی واسطہ آلِ رسول زہرا بطول، یا الہی واسطہ نگاہ علی، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے، ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں، نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے